السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ہماری بعض بہنوں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے ایک سوال کئی بار بھیجا گیا ہے، جسے سن کر افسوس بھی ہوتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمیں دین کی بنیادی معلومات کے بارے میں بھی بالکل کوئی علم نہیں، اور کچھ سیکھنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک رویہ ہے، اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم غیروں کے عقائد کے اوپر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، وہ نفاس کے ایام میں ہو، یعنی تقریباً یہ 40 دن زیادہ سے زیادہ ان کی مدت بنتی ہے، ان ایام کے اندر ہو، ہمارے ہاں پنجابی زبان میں کہہ دیا جاتا ہے چھلا کے اندر ہو، تو کیا ایسی عورت جو ہے اس کے پاس کوئی حاملہ عورت آ سکتی ہے؟ کہ جی ہم نے سنا ہے کہ حاملہ عورت اس کے پاس نہ آئے، ورنہ جو حاملہ عورت ہے اس کے بچے پر کوئی برا اثر ہوگا۔ اسی طرح کیا یہ عورت جو ان ایام میں ہے یہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے؟ اس طرح یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ عورت جو ان ایام میں ہے، کیا وہ کسی دوسری عورت جو کہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، وہاں اس کے پاس جا سکتی ہے؟ اسی سے ملتا جلتا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر اس کا کوئی عزیز اقارب رشتہ دار ملنے کے لیے آتا ہے، کیا یہ اس سے بات کر سکتی ہے، حال چال پوچھ سکتی ہے؟ وہ اس سے حال چال پوچھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر! ایسے سوالات اور ایسی باتیں جب سنتے ہیں تو انتہائی افسوس ہوتا ہے، اور علامہ اقبال کا یہ شعر فوراً زبان کے اوپر آ جاتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اولاد تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے آنے پر اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کے عقائد رکھنا اور اس طرح کی باتیں پھیلانا انتہائی افسوسناک ہے۔ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو اور وہ حالت نفاس میں ہو، اس کی کم سے کم مدت مقرر نہیں ہے، ہر عورت کے حساب سے الگ ہے۔ یہ 40 دن سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن حدیث شریف میں مقرر کی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کو 35 دن کے بعد، 30 دن کے بعد، 32 دن کے بعد یہ خون وغیرہ آنا بند ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہے، نماز بھی پڑھے گی، بقیہ تلاوت وغیرہ سب اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر 40 دن سے زیادہ رہتا ہے تو پھر 40 دن کے بعد وہ نماز وغیرہ پڑھے گی، کپڑا وغیرہ استعمال کرے گی۔ لیکن اس عورت کو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھوت کی بیماری ہو گئی ہے کہ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتے، اس سے حال چال نہیں پوچھ سکتے، یا اس کے پاس کوئی حاملہ عورت نہیں آ سکتی، یا یہ کسی حاملہ عورت کے پاس نہیں جا سکتی، اگر ایسا ہوا تو وہ بچہ نقصان دہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ سب ہندوؤں کے عقائد ہیں اور یہودیوں سے ملتے جلتے عقائد ہیں کہ جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ایسے ایسے ہو تو بچہ ایسے پیدا ہوگا، ایسے ایسے ہو تو بچہ ایسے پیدا ہوگا۔ اسلام کے اندر تو ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین فرمان ہے لا عدوى ولا طیرہ ولا حام ولا سفر۔ اس حدیث مبارکہ میں جو دوسرا لفظ آپ نے بولا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دین کے اندر، میری تعلیمات کے اندر کوئی کسی قسم کی بدشگونی نہیں ہے۔ یہ ذہن رکھنا کہ یہ عورت نفاس کے ایام میں ہے، اس کے پاس کوئی عورت حاملہ آئے گی تو بچے کے اوپر اثر ہوگا، بچہ اندھا پیدا ہوگا، بچے میں یہ بیماری آ جائے گی، وہ بیماری آ جائے گی، یہ ہندوؤں کے عقائد ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا ان عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا ان عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح
اس سے بات چیت بند کر دینا، یا جو اس کے عزیز و اقارب جیسے بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یا اس طرح بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، خالہ ہے، یہ سمجھیں کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، تو یہ انتہائی شرمناک بات ہے، اور یعنی ہماری دینی اور اخلاقی اور معاشرتی حالت کے انتہائی کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ تو بہرحال جو عورت ان ایام میں ہو وہ کسی ضرورت سے باہر جا سکتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا، اس سے چیز لینا دینا، اس سے حال چال پوچھنا، اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، اس کی خوشی میں شامل ہونا، اور اسی طرح اس کے پاس کسی حاملہ عورت کا آنا، کسی بوڑھی عورت کا آنا، نوجوان عورت کا آنا کسی کام سے یا حال چال پوچھنے کے لیے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ جنہوں نے ایسے عقائد بنا رکھے ہیں یا ایسی باتیں کی ہیں، ان کا دین اسلام سے، قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قطعاً دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ تو ایسی کوئی بات نہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے، نہ ہی حدیث شریف کے اندر ذکر ہے۔ ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر جو اسلام نے پابندیاں رکھی ہیں کہ اس حالت میں یعنی نفاس کے ایام میں وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، طواف نہیں کر سکتی، اور خاوند سے تعلق نہیں بنا سکتی، یہ پابندیاں ہیں۔ نہ کہ یہ ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی یا حاملہ عورت اس کے پاس نہ آئے۔ یہ عجیب عجیب عقائد لوگوں نے بنا رکھے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ کسی سے بات کر سکتی ہے، کہیں آ جا سکتی ہے، اور اس طرح ضرورت ہو تو باہر جا سکتی ہے، اس کے عزیز و اقارب ملنے کے لیے آئیں، ان سے بات کر سکتی ہے، ان کا حال چال پوچھ سکتی ہے، ان کو اپنا حال چال بتا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔